ابھی ہم اس کی جو ہے نا وہ مین پوائنٹ پہ آتے ہیں. ابھی ڈریسنگ کی بات بھی ہو جائے گی اس میں اور باقی چیزیں بھی ہو جائیں گی. ڈریسنگ میں دو ہی چیزیں ہیں جو میل ہیں وہ کوشش کریں کہ پینٹ کوٹ ٹو پیس پہن کے جائیں. اب پاکٹ سکیئر لگانا ہے کہ لگانا یہ ہر بندے کی جو پرسنالٹی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی جو ہے نا وہ ایک نارمل سی گھڑی، کوئی اچھی بہت بڑی اچھی نہیں گھڑی پہن کے جانی، کوئی نارمل سی گھڑی پہن کے جائیں، وہ بھی بیلٹ والی. تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کے جو آپ کی بال ہیں، ابھی میں میل کی بات کر رہا ہوں، تو کوشش کیے کریں کہ کسی اچھے جو ہے نا وہ باربر سے تھوڑے سے تھوڑے زیادہ نہیں کل کٹوا لیں، تاکہ اگلے 4-5 دن میں وہ تھوڑے سے سیدھے ہو جائیں. آپ کے کانوں پہ بال نہ ہوں، آپ کے ماتھے پہ بال نہ ہوں، اور بہت زیادہ بڑے بال نہ ہوں. ایک جو ہے نا وہ ایک ڈیسنٹ اور سبر لوگوں کی طرح بال ہوں. اور کوشش کریں کہ جو ہے نا جس جس طرح شادی پہ جاتے ہیں نا پراپر بالوں کو اچھی طرح کر کے، تھوڑا سا اس میں جو وہ لگاتے ہیں نا کریم، جس سے وہ بال اسٹریٹ ہو جاتے ہیں، زیادہ نہیں. زیادہ وہ جو ہے نا شوکے والا نہیں. یہ جو پروفیشنل لگاتے ہیں، جس طرح اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو میڈیا والے لگاتے ہیں، اس کی طرح چھوٹے آپ کے بال ہوں. تھوڑا سا اس کو جو ہے نا وہ آپ نے کیا منہ پہ تھوڑی سی کریم شریم لگا کے، چہرے پہ رونق لگا کے، ایک نا ایک اسمائلنگ فیس سے جانا ہے. اور اپنے آپ کو تیار کر کے جانا ہے، چاہے آپ 2 دن اپنے آپ منہ پہ کریم ہی کیوں نہ لگا لیں. اچھا چہرہ ہوگا، اچھا آگے تاثر جائے گا، اچھا امپیکٹ جائے گا. دین اس کے بعد آتے ہیں سلیبس کی طرف. سلیبس میں نے آپ کو عرض کی نا کہ پیپر وہی ہو، انٹرویو وہی پاس ہوتا ہے جو آپ کو پتا ہو یا آپ نے پہلے تیار کیا ہو. 3 چیزوں پہ ڈیوائڈ ہونا ہے. ایک ہونا ہے آپ کی پرسنالٹی کے اوپر، ایک ڈیوائڈ ہونا ہے وہ آپ کے کوالیفیکیشن کے اوپر، اور ایک ڈیوائڈ ہونا ہے آپ کے وہ ڈپارٹمنٹ کے اوپر. اور 3 بندے ہی وہاں پر بیٹھے ہوں گے اور 3 اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے. پہلے جو ہے ہم بات کر لیتے ہیں سلیبس کی. سلیبس میں آپ کا پوری جو ہے نا وہ کوالیفیکیشن آ جائے گی. دین اس میں اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا لا اور یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ سم ہو سملر ہے. ایک یہاں پر بینیفٹ مل جائے گا. دین اس کے بعد جو ہے آپ کو ایک اچھا بینیفٹ اس چیز کا ملے گا کہ یہ جو ایکٹ ہیں یہ آپ نے اچھی طرح کر لی ہیں. اور جو لینڈ ریونیو ٹیننسی ایکٹ ہے وہ جو آپ کی ایل ایل بی کوالیفیکیشن ہے اس کا پارٹ ہے. اور ایل ایل جو آپ کی کوالیفیکیشن ایل ایل بی ہے یا جو آپ کی لا کے اوپر گریپ ہے، اس میں سے ہی جو ہے نا یہ چیزیں آپس میں انٹر لنک ہو جائیں گی. اب جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کا انٹرویو وہی ہوتا ہے جو آپ نے تیار کیا ہوتا ہے، وہ یہ چیز ہوتی ہے جس میں پرسنالٹی ایک براڈر ورڈ ہے، اس کے آگے مزید اقسام ہے. اب پرسنالٹی شروع ہوتی ہے آپ کے نیم سے، اور نیم سے بھی پہلے ایک لفظ وہ بولتے ہیں کہ انٹروڈیوس یور سیلف. کبھی کبھار وہ پوچھ لیتے ہیں، کبھی کبھار وہ نہیں پوچھتے. انٹرویو ہوتا ہی اچھا ہے جس میں وہ یہ پوچھیں کہ انٹروڈیوس یور سیلف، یہ وہ آپ کو کہیں. دین اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ جو چیز آپ کو بہتر چیزیں آتی ہیں تو آپ ان کو اچھی طرح مطلب وہ اس میں زور دے کے emphasize کر کے بتاتے ہیں. کہ لیٹس سپوز آپ یہ کہتے ہیں کہ آئی پلیڈ لاٹ آف اسپورٹس اینڈ آئی وون بیڈمنٹن ایٹ دا کالج لیول اور ایٹ دا پاکستان لیول. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آپ سے بیڈمنٹن کے بارے میں پوچھیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی واز پروکٹر ان مائی کالج اینڈ ہاسٹل، یا اور آئی واز پریزیڈنٹ آف فلم سیٹی، یا آئی مائی ہابی از بک ریڈنگ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرف انٹرویو لے کے آئیں. یار آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا میری جو آئی ہیو مائی فیوریٹ سبجیکٹ از کرمنل لا. یا آپ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہی کہہ لیں گے، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ آئی ڈیڈ مائی ہول پریکٹس ایز اے کرمنل لائر، تو پھر آپ اس طرف یہ آپ انٹرویو کی جو ہے ٹریکشن دیکھ رہے ہوتے ہیں. نام کے بعد آپ کے وہ پہلے اب انٹرو کیسے یاد کرنا ہے. میں نے انٹرویو میں اپنا جو انٹرو تھا، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ 8-9 ڈراپ ہوئے ہیں. تو اس کے بعد میں اب یہ ڈفریشیٹ کرنے میں بہت ماہر ہو چکا ہوں کہ میرے پہلے انٹرویو کیوں بری ہوتے تھے اور یہ والا کیوں اچھا ہوا ہے. مجھے مختلف جو ہے نا وہ ورلڈ ٹائم اور ان اکیڈمی نے اپنے انٹرویو بتایا، کہتے یاد کر کے آؤ. میں نے یاد کر کے چلا کہ جو میرے من میں تھا، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا، کبھی کسی سے کر شر کے میں نے تیار کر لیے. اب جب میں لاسٹ مومنٹ پہ پہنچا نا، تو میں نے
ایک دوست کو بتایا کہ جس کا نام میں نے پہلے بھٹی صاحب بتایا، تو اس نے کہا کہ آپ کا انٹرویو بالکل جو ہے نا وہ سارا خراب ہے. تو مجھے بعد میں آئیڈیا ہوا کہ وہ انٹرویو کو کیوں خراب تھا. وہاں پر میں یہ کہہ رہا تھا کہ آئی ایم ایڈوکیٹ آف ہائی کورٹ. اب جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انہوں تڑی لا رہے ہیں کہ بھائی جی میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہاں تے مینوں جاب نہیں چاہیے، مینوں جاب نہیں دینی تھی اللہ دے حوالے. اب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ نہ کہیں، آپ اس کی وجہ یہ کہیں کہ آئی ایم پریکٹسنگ لائر along with it preparing for پبلک سروس ایگزام. یہ کمپٹیٹو جو ہے نا وہ سی سے کیا جاتا ہے، پبلک سروس ایگزام یہ اچھا لفظ ہے. تو یہ ایک سینٹینس جو ہے نا اب اس میں کہ اس میں کتنا فرق ہے دونوں، وہ بھی پریکٹس والا ایڈوکیٹ اور یہ وہ چیز. تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ کا انٹرو کے بعد، انٹرو میں آپ کا نام شامل آ جائے گا، والد کا نام آپ نے لکھنا تھوڑا سا جو ہے نا وہ فیملی کو ٹچ دے لیں، کہ بلکہ وہ بھی نہ کریں، آپ اپنی جو ہے نا وہ آ جائیں ڈگریز کے اوپر آ جائیں. پھر اس کے بعد آگے جب آپ نکلیں گے آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کون سی ہے، فیوریٹ سپورٹس کون سی ہے، فیوریٹ ٹائم کہاں اسپینڈ کرتے ہیں. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بتاؤں گا، مطلب میں جب جو میرے پاس آئیں گے ان کو میں وہ تمام چیزیں جو ان کو سوٹ کر رہی ہوں گی. اب میں اپنے دور میں جب میں وہ مطلب جو مجھے اچھا تھا وہ لگتے تھے، ایک پولیٹیشین ہے، ان کا نام ہے اسد الدین اویسی. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ انڈیا کا ایک جو ہے نا وہ AIM آل انڈیا متحدہ مجلس الامین اس کا وہ پریزیڈنٹ ہے، اور وہ حیدرآباد کا رہنے والا. مجھے وہ بڑا فیوریٹ میرا پولیٹیشین تھا کہ میں اس کو، کیونکہ وہ ہمیشہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات اور بڑی آرگومنٹ سے کرتا تھا. جب بات میں نے ان کو کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی تیرا دماغ خراب ہے، انڈیا کا کوئی بندہ بھی پاکستانی کسی بھی پینل میں اگر بولیں گے تو وہ آپ کو برا بلا سمجھیں گے. آپ کی پرسنالٹی اپنی جگہ پر ہے، آپ ادھر ملالہ کو لے کے آ جائیں. اب آپ میں سے بہت سارے ایسے اسپائرنٹس ہوں گے جو ملالہ کی جو ہے نا وہ ایک جو ان کی ہسٹری ہے اس سے وہ ڈس ایگری کرتے ہوں گے، یا ان کی ڈفرینٹ اوپینین ہوگی ان کے بارے میں. بٹ اگین وہ جو اوپینین آپ کی ہے وہ آپ کی حد تک ہوگی، وہ یہاں پر جو ہے نا وہ آپ اس کو ایک نمبر لینے کی حد تک لے سکتے ہیں. اب مولانا یوسف زئی کو اگر آپ مان رہے ہیں اپنا آئیڈیا، تو اس سے کیا شو کریں گے کہ آپ جو ہے نا وہ تعلیم کے بہت بڑے پجاری ہیں. آپ تعلیم کو جو ہے نا وہ بڑا ہی موو کرنا چاہتے ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں. جب آپ اتنے اچھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کرپشن بھی نہیں کریں گے، آپ جو ہے نا وہ تو دودھ کے تلے ہوئے ہیں. حالوں کہ وہ ان کو پتا ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کے انٹینشن کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے ہیں یا ابھی اس لیول کے نہیں ہیں. ہمارے ان کے لیے تو ہم بچے ہی ہوتے ہیں. تو یہ جو نا ان کی اچھی گرومنگ ہوئی ہے، یا یہ بڑے ہی اتنے جو کرپٹ نہیں ہوں گے، یہ اس طرح کی ان کا مائنڈ وہ ہو رہا ہے. دین اس کے بعد جو ہے آپ کا جو LLB کوالیفیکیشن ہے وہ ایک جو ہے نا وہ ساری کو ساری کور کریں. ساری سے مراد یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ ہے. اب CPC اتنی بڑی اب ساری نہ کریں، اس کے جو موسٹ امپورٹنٹ سیکشن ہے وہ دیکھ لیں. جیسے سیکشن 2 میں ڈگری ہے، آرڈر ہے، آگے جو ہے 10 11 12 میں سب جوڈائس ہے، ریس جوڈیکاٹا ہے. اس طرح کی جو سیکشن ہے وہ کر لیں. پھر اس طرح کرمنل لا میں تھوڑی سی چیزیں ہیں، کرمنل جو اس کی کورٹس کی کائنڈس سیکشن 6 ہے، 20 20 بی 22/B. اس کے بعد 14 ہے. اس مطلب اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں، جو کہ ہم آپ کو وقت وقت بتاتے رہیں گے. دین اس کے بعد آپ کا آگے آتا ہے کہ GK. اب GK دو طرح کے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ٹوکن کوسچن، ایک ہوتا ہے آپ سے آپ کی اوپینین کو لینا. ٹوکن کوسچن اگر آپ سے وہ 50 بھی پوچھ رہا ہے نا، تو ان میں سے کچھ ایسے ٹوکن ہوتے ہیں جو آپ کو بتانا ضروری ہوتے ہیں. مطلب آپ اس پہ رائے نہیں دیں گے یا اس کو صحیح نہیں بتائیں گے تو وہ آپ کو نیگیٹو بیٹھ جائے گا. اگر آپ بتائیں گے تو وہ آپ کو بہت پازیٹیو سمجھیں گے. فار ایگزامپل اگر آپ کو لا کے بارے میں یہ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جو کانٹریکٹ ایکٹ ہے وہ کب بنا تھا، اگر آپ کو اس کا بھی نہیں آئیڈیا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یار یہ الو ہے، اس کو تو اس کا یہ بھی نہیں پتا. آل دو کہ جو ٹوکن کوسچن ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ اس طرح ورتھ نہیں ہوتی جس طرح اوپینین والے کی ہوتی ہے. اگر آپ 1872 نہیں بولیں گے، آپ 1874 بولیں گے، تو وہ یہ کہیں گے کہ سر بیسک. میڈم اس ابھی کے نہ بولیں، اوکے ابھی چلنے اوکے دیں. میں آپ کو نہیں کچھ میسج آئے میں وہ دیکھ لوں. شیڈیول لاز پہ زیادہ فوکس ہوگا یا پروسیجر؟ میں پروسیجرل لا پہ زیادہ فوکس ہوگا. آل دو آپ کے جو شیڈیول لاز ہیں اس میں پروسیجر لا بھی نہیں، اس میں پروسیجر لا نہیں ہے. آپ کا CRPC زیادہ یہاں پر امپورٹنٹ ہوگا. اس کے بعد پیرا ایکٹ بذات خود بڑا امپورٹنٹ ہوگا. دین جو چیزیں پیرا سے ریلیٹ کرتی ہیں وہ امپورٹنٹ ہوگی. یہاں پر آپ کو سینیریو بیسڈ اگین وہی والے پرائس کنٹرول اور ہارڈنگ میں سے آئیں گے. دین اس کے بعد جو باقی لینڈ انکروچمنٹ والی چیزیں ہیں ان میں سے آئیں گی.
पब्लिक न्यूसेंस के बारे में पूछेंगे। तो अभी आपके सवाल ने मुझे ये बुला दिया कि मैं क्या बात कर रहा था, कि मुझे बताया इससे पहले मैंने क्या बात कर रहा था। सर सर आप आप कह रहे बता थे रहे कि थे जो क्वेश्चन पूछेंगे अगर वो नहीं आया तो उसका बैड इम्पैक्ट है। हाँ सही से। सर अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में आप बता रहे थे कि अगर वो ये पूछेंगे अगर आप 18 हाँ से टोकन बढ़ते नहीं क्वेश्चन। बताएं। हाँ, अच्छा। टोकन क्वेश्चन। अच्छा टोकन क्वेश्चन पे दो चीजें थी, अगर आप टोकन क्वेश्चन पे आए तो अगर वो ये पूछता है ये बताओ कि एशिया के जो है ना वो कितने कंट्रीज हैं, अगर आप वो बोल जाते हैं तो उसकी गुंजाइश हो सकती है, वो आप 10 गलत कर दें 15 गलत कर दें, उसका जो है ना वो एक आप पे प्रेशर प्रेशर होता है डालने के लिए। वो आपसे ये पूछ सकता है कि पहली जो है वो कौन सी मस्जिद थी लाहौर में। अब इस पे जो है ना वो मुख्तलिफ ट्रेडिशन है, वो आपको कोई भी सवाल ही पूछ सकता है। अच्छा ये बताओ कि जो ना वो तुगलक सल्तनत में जो चौथा रूलर था वो कौन था। अच्छा ये बताएं कि जो अकबर बादशाह था उसने जो किताब लिखी थी उस किताब के सफ़े कितने थे। लेट्स सपोज उस किताब का आथर कौन सा था, क्या वो ऑटोबायोग्राफी या किसी और ने लिखी थी। अब इन सवाल के ऊपर थोड़ा सा इस पे जो है ना वो आपको मार्जिन मिल सकता है कि वो एक टोकन क्वेश्चन होता है, आपको पूरी दुनिया का हर टाइम हर वक्त में नहीं पता हो सकता। लेकिन अगर वो यही पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि जो जो एम्पायर थी उसका क्या असर रहा है हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर। या फिर आपको ये पूछ सकता है कि ये बताओ कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उनको ही क्यों कहते हैं कि इन्होंने ना पाकिस्तान को बनाया है। तो अगर इस तरह का सवाल अच्छा फिर वो पूछ सकता है कि लेट्स सपोज पाकिस्तान बनने के बाद कौन कौन से मुश्किल का सामना करना पड़ा। या फिर आप ये बता दें कि जो अब ग्लोबल वार्मिंग है इसकी वजह से पाकिस्तान को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिर वो सकता है। अब ये क्वेश्चन के मुख्तलिफ साम हैं जो कि हम आगे बयान करेंगे कि कहाँ पर जो है ना वो आपसे आपने उसके पॉइंट से एग्री करना है, और कहाँ पर वो आपसे अगर वो ओपिनियन मांग रहा है दो चीज़ों के दरमियान में तो फिर आपने कौन सा स्टांस लेना है और कैसे उसको मॉडरेट वे में टैकल करना है। अब इसमें जब आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो इसमें पाकिस्तान फेयर आ जाएगा ओपिनियन वाले में या टोकन में। पाकिस्तान फेयर आ जाएगा और करंट फेयर आ जाएगा, वो भी इंटरनेशनल लेवल का और नेशनल लेवल का। अब वो दोनों आपने याद करने हैं। लेट्स सपोज इस वक्त जो कहाँ तक सूरत पहुंची है इसराइल और फिलिस्तीन की हमास की, इस तरह यूक्रेन का और उसका कितना चला है, इंडिया को इस वक्त जो ट्रम्प है वो कितना ट्वीट कर रहा है कैसे कर रहा है। जी। जी। सर ये फरमाइएगा, ज्यादा उनका फोकस जो होगा लॉ बेस्ड क्वेश्चन पे होगा या जीके बेस्ड क्वेश्चन पे होगा? नहीं यार, सर मैं ना ये इंटरव्यू को दूर करना नहीं दिया। सर ये तीनों को ही लेके चलते हैं। अगर प्लीज आप अपने जीके का माइक ऑफ कर दे। सर अगर आप जीके को नहीं देखेंगे या ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो वो ये समझेगा कि ये जो ना सिर्फ सीटे वाला बंदा है, इसको दुनिया का किसी चीज का नहीं पता। वो आपको वहाँ वहीं पर लता के रख देंगे और आपसे उस तरफ वो आपको उस तरफ चल पड़ेंगे। तो मेरे तरफ से अभी तक यही सूरत हाल है। मैंने आपको वो चीजें बताई हैं जो हमने आगे करनी है। अभी आपके कुछ 5-7 सवाल ले लेता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह कल जो है ना हम इसको एक मुकम्मल सीक्वेंस में लेके चलते हैं। सर भी होंगे, हम भी होंगे, और कोशिश करेंगे कि बड़े प्यार से डिटेल से और आपको प्रॉपर टाइम दे के जो ना कराया जाए। सर आज भी कुछ बता दें पढ़ने के लिए जो कल डिस्कस कर लें, अब टाइम इतना कहाँ है कि आज का दिन ऐसे ही छोड़ दिया जाए। अब सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि थोड़ा सा कि करंट अफेयर के बारे में बता दें कि करंट अफेयर हम कहाँ से, नेशनल और इंटरनेशनल, हमें क्या चीज़ जो है ना वो बुक या न्यूज़पेपर क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए, ये जरा प्लीज बताइएगा। थैंक यू। इसमें इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होंगी जो कि हम खुद उस अखबार में से देखेंगे कि आपकी कौन सी चीज़ें जो है रेलिवेंट हैं और कौन सी जो है ना वो इरेलीवेंट है। अभी अखबार तो बहुत बड़ा होता है और आपके पास इतना टाइम भी नहीं कि आप अखबार की हर चीज़ों को देख लें। तो हम आपको जो इसके हॉट टॉपिक्स होंगे कि बता देंगे कि ये चीज़ें जो है ना वो इस वक्त आपसे वो पूछी जा सकती हैं। होता ये है कि जो उसी वीक में चीज़ें हो रही होती मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनको ही वो नेशनल इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे लेके चल रहा होता है और वही पूछ रहा होता है। और दूसरा जो मैम ने सवाल किया है, कहा है कि आप मुझे बता दें, तो बेटे आपके लिए सिर्फ यही होगा
बेटे इस इन सेंस में कह रहा हूँ कि आपका टीचर के तौर पे मैं थोड़ा सा इतरामन, तो उसमें ये होगा आपके लिए कि जो आपकी क्वालिफिकेशन वाली जो है ना वो सिलेबस है, उसको आज की रात आप पढ़ें, उसको देखें, उसके जो ईयर्स हैं उसका नाम, उसको जो ईयर्स हैं उसको याद करें, उसके जो नाम है, प्रॉपर नाम है, आप जैसे कि हम सीआरपीसी को सीआरपीसी कह लेते हैं, सीपीसी को तो क्या वो कोड ऑफ क्रिमिनल क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोसीजर कोड है या उसका क्या नाम बनता है, या उसको हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, क्या कोड शुरू में आता है या एंड पे आता है, जो उसका असल नाम है उस पर मूव करें। तो जो आपकी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं उनको करें, और आज के दिन बेसिक के साथ साथ जो ना आपके फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के हैं उनको करने हैं। बाकी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह हम फिर आपको कल से जो प्रॉपर क्लास होगी उसमें बताएंगे। सर एक क्वेश्चन सर और है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि सर अगर जिस तरह मैं हूँ, मुझसे अगर पूछते हैं कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो मैं ज़्यादातर सिविल केसेस को हैंडल करता हूँ। तो अगर उनको मैं कहूँगा कि मैं सिविल केसेस को हैंडल करता हूँ, तो क्या ये बैड इम्पैक्ट नहीं? क्योंकि ये जो हमें जॉब ऑफर की जा रही है, ये तो प्योरली जो है ना वो क्रिमिनल बेस पे है। तो ये सर इसके बारे में थोड़ा सा सर बता दें। आपको आपको सीआरपीसी तो आती है ना? जी जी सर, बिल्कुल आती है सर। तो क्योंकि उन्होंने सिलेबस तो सीआरपीसी वहां पर रखा था ना, जो सिलेबस रखा तो वो तो आप पास करके आ गए ना। अब उन्होंने वो सीआरपीसी जो पीरा एक्ट और सीआरपीसी जो उन्होंने पीरा से रिलेट की है, जैसे कि अरेस्ट है, मजिस्ट्रियल ट्रायल है, या जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो वो चीज़ें हैं प्रोसीजर वाली, वो तो आपको फिर भी याद है, बल्कि डेफिनेटली होंगी, अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो आपको वो होंगी। तो अगर आप सिविल बता रहे हैं तो आपको ये पॉजिटिव पॉइंट होगा, नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा, तो वो सिविल में जाएंगे। आपको क्या लगता है कि जो जो वो सीएसपी इतनी उम्र टपा के बैठे हैं, उनको लॉ का नहीं बेसिक पता होगा? अगर लॉ के प्रोसिक्यूटर की वो ले रहे हैं, आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो क्या बंदा जो वो वहां पर लॉ वाला बिठाएंगे, क्या उनको सिविल लॉ नहीं आता होगा? जी जी सर, आता बिल्कुल होगा। आप सब दुरुस्त दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा सिर्फ क्या सर सर एक। इंटरव्यू में वाइट सूट पहन के जा सकते हैं, वाइट कॉटन और वेस्ट कोट? मेरा मेरा शहजादा, कोशिश करें, आप पेंडू लगें या जो मर्जी लगें, पेंट कोट पे आए, सूट को एक दफा छोड़ दें। ये ड्रेस जरूर कहते हैं बट बहुत बैड इम्पैक्ट जाता है। और ये जो चिट्टा सूट और वेस्ट वगैरह वाला सीन है, आप उससे निकलें। आप अच्छा एक सूट, अब आप तो पेंट कोट सिलाया तो जाना नहीं है, तो आप जो है ना एक अच्छा लें पेंट कोट, वो हम देख लेंगे आपका जो है ना वो कलर और आपकी पर्सनैलिटी को देख के कल, कि आपको कौन सा जो है ना वो सूट टू पीस पसंद मतलब अच्छा लगेगा। तो देन मैं आपको वो भी सारा बता दूंगा इंडिविजुअली सबको। ब्लू शेड में ज्यादा जाता है। ठीक है सर, क्योंकि हम देहाती लोग हैं, बेस हम तो सूट से आगे कभी गए ही नहीं है ना सर। सर इंशाल्लाह हम भी देहाती हैं, हम कौन सा कोई, मेरी अम्मी कौन सी कैलिफोर्निया की है, तो हम भी तो इधर से ही है ना। तो सर हम इंटरव्यू पैनल में कौन कौन लोग होंगे? इस पैनल में आपके पीपीएससी के मेंबर एक होगा, उसके बाद एक जो होगा वो डिपार्टमेंट का बंदा होगा, पीरा का बंदा होगा। अब मैं आपको कुछ चीजें, अभी नहीं, बाद में, और उसमें एक पीरा डिपार्टमेंट प्रोसिक्यूशन का बंदा होगा। डिपार्टमेंट से कोई नहीं होगा सर? हाँ, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से? एक वो वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से भी हो सकता है, वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं कुछ वकला, इवन के शायद वो आपका जो कुछ बड़े नाम हैं लॉ में और बड़े ही क्रेडिबल हैं, मे बी शायद, मे बी दैट विल बी पोलिटिकल पर्सनैलिटीज, आई हैव नो आइडिया, बट आई कैन गेस इट मे बी they will also become the part of this panel interview. Maybe no, they are in a government position. So I'm not telling the exact name of that person, but definitely I will tell with the passage of time. So just remember that there will be a person who has a strong grip on law, along with the 3 लोग department and the होंगे member बस? of the जी 3 मेंबर होंगे। सर मुझे सिर्फ लास्ट क्वेश्चन सर बताइएगा एक कि सवाल सर था सर, मेरा एक सवाल क्लास था कब कि ये जो स्टार्ट पेंट होगी? कोड की बात कर रहे हैं, पेंट कोड होना चाहिए, किसी भी कलर का होना चाहिए, ये जो हम ये जो वकालत में यूज करते हैं कोशिश यूनिफॉर्म के तौर पे, वो कोशिश होना चाहिए? कोशिश कोशिश करें वकालत वाला पहन के ना जाएं। आपका इंटरव्यू है, कोई वहां पर आपने कोर्ट में नहीं जाना। अगर आपके पास नहीं है तो फिर मुझे बताना, मैं पैसे सेंड कर दूंगा, या यहाँ से लाहौर पेनोरामा से लेके सेंड कर दूंगा। वकीलों की जान छोड़े 10 मिनट के लिए, लेकिन जो थोड़े से आपने चार्मिंग, थोड़े से चार्मिंग वो लगे हैं शायद यार। मुझे समझ नहीं आया, आपने बोला वो कलर पहने
क्या चीज? اور سر تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہے کیا وہ بھی हाँ। مطلب کنسیڈر ہوتی ہے، یا بالکل یا کلین سے ہو کے جائیں، یا پھر بڑی داڑھی ہونی نہیں نہیں چاہیے؟ نہیں نہیں، دیکھیں آپ کی اگر آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو جو ہے نا وہ ایک اچھی طرح ٹرم کروائیں، اور اتنی جو ہے نا اگر اگر بڑی بھی ہے سر تو بھی اس کو جو سر ہے میری ایک سجیشن ہے. جی میڈم بولیں. سر یہ فیمیل کون سا ڈریس کوڈ میں کریں؟ کیا کیا بول رہی ہے؟ سر میڈم کہہ رہی ہیں کہ فیمیل کے لیے کیسا ڈریس ہونا چاہیے؟ فیمیل کے لیے ڈریس دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک ڈریس تو یہ ہے کہ جس طرح وہ کپڑے سمپل پہنتی ہیں، اب ان کو بھی دیکھ کے دیکھنا پڑنا ہے کہ یا میں کسی اور کلیگ جو فیمیل ہوگی اس کو کہوں گا کہ وہ آپ سے جو ہے نا وہ انٹریکٹ کر کے وہ آپ کو بتا دے کہ آپ کو جو ہے نا وہ. میں اس میں تھوڑا سا بتا دوں سر. سر فیمیل کے لیے بھی یہی ہے کہ ایک تو لائٹ کلر ہونا چاہیے، بہت میم آپ نے کوئی ایسا بھڑکیلا میم آپ نے پاس کیا ہے؟ جی اس سے سر. پہلے آپ نے کوئی انٹرویو آپ نے اس سے پہلے کوئی انٹرویو پاس کیا ہے؟ انٹرویو میں نے پاس نہیں کیا، لیکن میں یہ کافی نا دیکھتی رہتی ہوں انٹرویوز کے حوالے سے. میم سب لوگوں کی، میں نے پہلے کہا ہے کہ ایک شوز سب میں فٹ نہیں آتا. مطلب یہ میں دکان تو جنرل سی بات میں بتا رہی ہوں کہ اس طرح کے کوئی شوق کلر زیادہ نہیں ہونے چاہیے، تو میں ڈیسنٹ ہو. فیمیلز کا بھی میم وہی ہے. میم میم اس میں دو چیزیں ہیں ڈیفینیٹلی. شو کلر تو نہیں ہوگا. اب لائٹ میں بھی بہت ساری لائٹس ہیں نا، تو اب کون سا لائٹ اس کو وہ پریفر کریں. اب یہ بھی دیکھنا پڑنا ہے. اب اس کے بعد دوسرا یہ بھی دیکھنا پڑنا ہے کہ کیا اس کو اگر وہ واقعی تھوڑا سا میچور ہے، یا پھر اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ ایک اچھے والی ہے، تو اس کو اوپر کوٹ اس کے پہنا دیں، اور وہ کوٹ اس کو جو ہے نا وہ زیادہ ایک ڈیسنٹ بنا دے. اب کئی جو ہے نا وہ فیمیل ایسی ہوں گی جن کو کوٹ جو ہے نا وہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہوگا، اور کئی جو ہے اتنی اس میں لگ رہی ہوں گی کہ یہ بڑی ہی اٹریکٹیو اور بڑی وہاں پر وہ ایک پرسنالٹی اور ڈیسنٹ لگ رہی ہوگی اس میں. تو یہ تو ڈیفینیٹلی اب ڈریسنگ تو آپ اس کو تو ہم آپ کو پھر پراپر جو ہے نا وہ بتائیں گے نا کل انشاءاللہ. اور کوئی چیز السلام علیکم سر. سر یہ اصل میں کل اچھا 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 ٹائم پر اچھا بتا دیں کلاس کو سر پلیز. اچھا بس یہی اچھا کرنا ہے. اچھا اچھا رکی، ایک اور بات ہے. آپ بھی وکیل ہیں، میں بھی وکیل ہوں، تو میں یہ نہیں چاہ رہا کہ میں ساری باتیں آج ہی بتاؤں. اس لیے میں کچھ چیزیں جو ہے نا بتا رہا ہوں، کچھ چیزیں جو ہے نا آگے سر آگے وہ آگے. سیٹی سے سر میں سر کلاس کی بس یہ ٹائمنگ بتا پلیز دیں کہ بتا دیں انٹرویو جلدی کب تک جلدی. ایکسپیکٹڈ ہے. سر کلاس کی ٹائمنگ پلیز بتا دیں ایک کل ایک کی. ایک 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 ویک میں میڈم ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک ویک کے بعد، اوکے، اور تھینک یو سو مچ. 8 9 سر دن کے اندر انٹرویو اندر. سے جی پہلے سر کوئی میل یا کوئی جیسے وہ پوچھ کانٹیکٹ سکتی کریں ہے، گے میرا وہ؟ یہ سوال تھا. میم میم ایک ہی بولیں. جی میڈم. سر میرا یہ کوشچن تھا کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک ویک میں ہوگا، تو اس سے پہلے کوئی ہمیں ای میل آئے گی؟ میم پراپر آپ کو ای میل بھی آئے گی. ایک ویک سے پہلے نہیں آئے گا، لیکن ایک ویک کے بعد آئے گا. ود ان آپ کو 4 5 دن کا موقع ملے گا. ای میل بھی آئے گی، میسج بھی آئے گا، بار بار میسج آئیں گے. اور ایون کہ پیرا ڈپارٹمنٹ بھی آپ کو اس کا جو فیس بک کا آفیشیل پیج ہے اس پہ آپ کو انفارم کرتا رہے گا. سر کل سر کلاس میرا کی ایک ٹائمنگ پر بتا دیں پلیز میم سر. سر کل کلاس کی ٹائمنگ انشاءاللہ ہم کوشش کریں. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں. میں کل کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کا جو سلیبس ہے نا اس کو اوور آل ہم کل ایک دفعہ ختم کریں. میں اس کو لمبے 2 3 4 دن میں لے کے نہیں جا رہا ہوں. کل اس کی جو چیزیں ہیں اس میں ہمیں 4 5 گھنٹے لگنے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ 8 بجے بیٹھیں. اگر میں کل فرسٹ ٹائم فری ہوا، یا دوپہر کو یا شام کو 5 6 بجے، تب شروع کریں، اور 5 6 گھنٹے کی ریگولر کلاس ایک لیں. اور اس میں جو آپ لوگوں کا انٹرو تیار کروانا ہے انڈیویجولی وہ دیکھ لیں گے. اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ جو کوشچن اور بھی وہ آتے ہیں اس سے ریلیونٹ، پرسنالٹی کے ریلیونٹ، وہ دیکھ لیں گے کل انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کو ڈپارٹمنٹ پیرا کے بارے میں اور پیرا کی ہیرارکی اور وہ چیزیں جو آپ کو پیرا سے ریلیٹڈ پوچھ جا سکتی ہیں، یا وہ جو پروسیجر لا ہے وہ پوچھ جا سکتا ہے، تو اس کو دیکھیں گے. انٹرویو کنڈکٹ کرنا شروع کر دیں گے. ہم ویٹ نہیں کریں گے کہ نہیں ابھی جو ہے نا وہ 8 دن پڑا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اگر ہر بندے سے ہر روز بھی انٹرویو لو تو اس کا ریمارکس بتا کر اس کو جو ہے نا ایک دفعہ لائن پہ لے کے آئیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ ابھی جو ہے نا ہمارا سیشن یہاں پر ختم ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ کل جو ہے نا اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی، بشرط زندگی،
تو شام 5 6 4 بجے اتنے بجے حاضر ہوں گے آپ سے. کوئی لاسٹ سر 2 کوشچن پوچھ لیں. جی میڈم. السلام علیکم سر. سر میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پھر کل تک جو ہے، کیونکہ کل اس ٹائم ہم نے کلاس لینی ہے، تو کل کی اس ٹائم تک ہم کیا پڑھیں، کہ مطلب کیا سبجیکٹس پڑھیں اپنے طور پہ، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، ایک آپ کی کلیگ نے پوچھا، میں اگین کر دیتا ہوں. آپ کل تک سر جو آپ کا لا، ڈسٹورشن بہت زیادہ ہو رہی ہے نا، اس وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آئی نا، میں بار میں بار میں دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. آپ نے جو لا، آپ کا لا کی جو لا LLB کی کوالیفیکیشن ہے نا، اس میں جورسپروڈنس سے لے کر جو آپ کے LLB پارٹ 1 سے لے کر LLB پارٹ 5 تک جو آپ کا سلیبس ہے نا، ان سب کو آپ نے اس کا اوور ویو دیکھنا ہے. اب انٹرنیشنل لا سبجیکٹ ہمارا کچھ سبجیکٹ پڑا ہوا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے. اس میں کیا ہے کہ جو اس کی وہ ڈی جورو ڈی فیکٹو انٹرنیشنل ریکگنائزیشن کیسے ہوتی ہیں، کچھ اور چیزیں، ٹریٹیز کیا ہیں، UN کے بارے میں تھوڑا سا، وہ اس کے بعد فیملی لاز کے بارے میں تھوڑا سا، سیول CPC کے بارے میں، کرمنل پروسیجر کوڈ کے بارے میں، QSO کے بارے میں، CRPC سے ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگی، PPC کے جو ہے نا بارے میں. تو یہ جو چیز آپ کا لا کی جو ہے نا چیزیں، اس کی طرف ایک دفعہ جائیں آپ، آج کی رات اور کل کا دن، اور ساتھ میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کی طرف جائیں. لاسٹ کوشچن. سر السلام یہ علیکم سر. جی سر. سر میرا ایک کوشچن یہ دونوں سر اکٹھے بول لو، میں سمجھ لوں گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، فیس میں کیا محبت ہوگی؟ سر میں تو 25,000 پہ 30,000 پہ لوں گا، اگر سر الاؤ کریں گے تو. بھائی ہم نے تو کمانے پیسے وکیلوں سے نکلوانے پڑتے ہیں. السلام علیکم سر. سر ایک کوشچن ہے. جی جی. سر جی میں اصل میں وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ڈگری وغیرہ نا، وہ میں قائد اعظم لا کالج سے LLB کیا تھا 2017 میں، تو وہ ڈگری میرے پاس ریزلٹ کارڈ ہے، وہ آپ یونیورسٹی سے ملے گا یا ادھر کالج سے ملے گا؟ ایک یہ، اور دوسرا سر میں تھوڑی چیز مس کر گیا تھا، آپ یونیفارم کوڈ مجھے بتا دیجیے گا کہ جو انٹرویو کے لیے ہم نے کہ کیا لائرز والا لباس پہننا ہے یا کچھ اور؟ شکریہ. اچھا، جو ڈگری کی بات ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈگری تو آپ کو یونیورسٹی سے ملنی ہے. آپ کوشش کیجیے کہ ڈگری آپ کو مل جائے. اگر نہ ملے تو رزلٹ کارڈ بھی چل جاتا ہے، لیکن کوشش کریں ڈگری آپ لے لیں. ہمیں چھوٹا موٹا جو نا وہ نہ بنائے آپ کو ایشو. تو جہاں تک ڈریس کی بات ہے، تو ڈریس آپ پینٹ کوٹ ہی پہنے، 2 پیس پہنے. اور کل جو ہے نا پھر ہم آپ کے تاثرات اور چہرے کو دیکھ کر آپ کو بتا دیں کہ یہ کلر آپ کو زیادہ سوٹ کرے گا. سر اوکے فیمیلز کو بتا دیں. انشاءاللہ یہ کل ہم لمبی ڈیٹیل فیمیل جو ہے کا نا. فیمیل جی کا جی. میں کہہ رہی فیمیل کا ایڈریس بھی بتا دیں. میم اس میں یہ ہوگا کہ میں کل آپ کو ایک اور فیمیل جو ہے نا اس کا نمبر آپ سے کر دوں گا. ہونا تو وہی ہے جو لائٹ ڈریس اور یہ چیزیں، بٹ اس میں تھوڑی سی چیزیں ہیں کہ کیا لے کے جانا ہے، کیا نہیں لے کے جانا، پرس لے کے جانا ہے کہ نہیں لے کے جانا، یا آپ نے جو ہے بال کھلے رکھنے، کیا آپ کا فیس کیسا ہو، آپ کا وہ دوپٹے کا اسٹائل کیا ہو. یہ انشاءاللہ میں کل اس کے اوپر جو ہے نا وہ صرف اسپیسیفکلی جو ہے نا وہ فیمیلز کو بتا دوں گا انشاءاللہ. جی سر. اسپائرنٹس آپ اللہ کے حوالے. آپ لوگ پاس ہوئے ہیں، آپ کی اتنی خوشی تھی، پتہ نہیں ابھی چہرے اتنے کیوں مرجھا گئے ہیں. ابھی آپ سوئیں، ریسٹ کریں، نیند تو آپ کو ابھی آنی کوئی نہیں ہے. کروٹ بدلیں گے پھر آپ کو یاد آئے گی ہائی پروسیکیوٹر، ادھر بدلیں گے پھر پروسیکیوٹر. تو لیکن ہمیں تو سونا ہے، ہمیں تو صبح پھر جو ہے نا اپنے اللہ کے حوالے. اوکے سر، تھینک جی یو. سر ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اللہ اوکے حافظ. سر. اوکے سر، اللہ اللہ حافظ. حافظ. حافظ سر.